نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم تعفو عن الخادم قال 70 مرة في اليوم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی احکام اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے سوسائٹی میں کسی نہ کسی سے غلطیاں ہوتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اسے درگزر کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ بڑا قدرت والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگ حالی میں، خوشحالی میں، والذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ حالی میں، تنگ دستی میں بھی، جتنا اللہ دیا اسی میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ غصہ آیا تو اس کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ غصے میں انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ بدلہ لینے میں بھی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ تو فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ وہ ہے جو دوسرے کو کشتے میں پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلوان سب سے بڑا وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگ اس سے درگزر کرتے رہتا ہے۔ جو لوگوں سے جتنا ملے گا، مخالطت، اختلاط ہوگا، اس سے اتنی تکلیفیں بھی پہنچیں گی، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ جو عفو درگزر کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو بیان فرمائیں، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس لوگ نہیں جمع ہوتے، آپ سے دور ہو چکے ہوتے۔ اس لیے آپ ان کو معاف کرتے رہیے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یعفو عن کثیر، بہت سے کو تو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ پہ گرفت نہیں کرتا ہو، ہر گناہوں پہ سزا نہیں دیتا، بہت کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے پاس خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، میں ان کو کتنا معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔
پھر اس نے دوبارہ پوچھا میں ان کو کتنا معاف کروں، کتنا درگزر کروں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یاد دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْفُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70 مرہ، کہ تم ان کو معاف کرو ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اگر تمہارا خادم ایک دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کر دو۔ معاف کرنے سے تمہاری عزت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے مقام مرتبہ اللہ بڑھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں کر دیتا، صدقہ کے ذریعے سے اللہ اس کے مال میں بڑھا دیتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے عزت میں، مقام مرتبے میں اور بلندی اضافہ فرما دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، فروتنی، انکساری، عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کے مقام مرتبے میں اور بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوم، اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، اس لیے اسے بہت معاف کرتا ہے، اور جو بندے معاف کرتے ہیں اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ضربہ قومہ فأدموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ ویقول رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ ان لہو لہان کر دیا، وہ اپنے خون کو اپنے چہرے سے پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، معاف کر دے، وہ جانتی نہیں ہے، اسے معلوم نہیں میرے بارے میں، وہ مجھے اچھی طرح نہیں پہچانتی، اس لیے مجھے تکلیف دے رہی ہے، اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تو لہٰذا ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، صحابہ کرام تھے، مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا، لوگوں کو، صحابہ کو مارتے تھے، گلیوں میں گھسیٹتے تھے، انگار پر ان کو لٹا دیتے تھے، بہت زیادہ ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہوئے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، جان بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ بہت سارے صحابہ حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گلے میں پھندا بنا کے ایسا ٹائٹ کر دیا، کھینچا کہ گویا آپ کی آوازیں بند ہونے لگی، گلے پہ نشان پڑ گئے۔ آپ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھ لا کر گندگی، غلاظت لا کے رکھ دی، اتنا وزن کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بہت تکلیفیں دی مکہ والوں نے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، مدینے میں رہے، 8ویں ہجری میں 8 سال کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے اور فاتحانہ انداز میں، تو سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، آج تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا معاف کرنے سے ہماری عزت میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو اس کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ من کان لہ عند اللہ شیء فلیقم فیقوم اہل العفو، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ کوئی شخص ہے جس کا حق اللہ کے اوپر ہے،
کوئی چیز اللہ کے ذمہ وہ باقی ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ فیقوم اہل العفو، تو جو لوگ دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے تھے، غلطیوں کو سے درگزر کیا کرتے تھے، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ فیکافئہم اللہ بما کان من عفوہم عن الناس، تو لوگ جس طرح درگزر کرتے تھے، لوگ جتنی زیادہ غلطیوں کو سرزد ہونے والوں کو معاف کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو انعام دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہم دنیا میں اگر معاف کرتے ہیں تو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے اور اللہ اپنے شان عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم ایک دوسرے کو درگزر کریں گے، پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، تو معاشرہ بھی ہمارا بہترین ہوگا، جنت نما ہوگا، ایک دوسرے کو کسی پر خوف نہیں ہوگا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے ماتحتوں کو معاف کریں، طاقت رہنے کے باوجود بھی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر گامزن اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔